بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اسلام کا یہ حسن ہے کہ اسلام کا جو بھی حکم ہے اس کو عقل پر نہیں تولا جاتا۔ اللہ رسول نے فرما دیا تو پھر اس کو ماننا پڑے گا، ہماری عقل میں کوئی بات آئے یا نہ آئے۔ جب اللہ نے فرما دیا نا کہ روزہ جو ہے وہ تقوی دینے والا ہے، اس کے ذریعے تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہوگی، تو یہ ماننا پڑے گا۔ اگرچہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک بندہ بھوکا پیاسا رہے تو اس کو تقوی کیسے نصیب ہو سکتا ہے۔ نمازیں، روزے، اللہ کی فرما برداریاں، گناہوں سے بچنا، یہ اور چیز ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ بھوکا پیاسا رہ کر تقوی حاصل کر لے؟ لیکن ایک بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب رب نے فرما دیا تو اس پر یقین رکھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے، صرف تم پر فرض نہیں کیے۔ اور یہ ایک حوصلہ افزا چیز ہے کہ رب نے ہمیں حوصلہ دیا ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض ہوئے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ بس ہم نے تمہیں بھوکا رہنے کا کہا ہے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہی احکام ہم نے نازل فرمائے تھے۔ ہاں یہ ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر رب نے کرم فرمایا اور اس کو روزے چھوٹے عطا فرمائے، یعنی دوپہر کے ایک وقت کا کھانا چھوڑنا پڑتا ہے، صبح بھی کھا لیں، شام کو بھی کھا لیں، اور پھر ساری رات اجازت دی گئی ہے۔ اور پھر کھانا کھانے والوں پر رب کی رحمتیں بھی اترتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ رمضان کو تقوی والا رمضان بنائیے، اس کا مقصد پورا کیجیے۔ رمضان جائے تو پھر میں 5 وقت کا نمازی بن جاؤں۔ اگر جھوٹ بولنے کی عادت تھی تو جھوٹ بولنے کی عادت ختم ہو جائے، اگر میری بدنگاہی کی عادت تھی تو وہ ختم ہو جائے، نمازیں چھوڑنے کی عادت تھی تو 5 نمازیں پڑھنے والا بن جاؤں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ایک مٹھی داڑھی شریف اپنے چہرے پر سجانے والا بن جاؤں۔ اسلامی بہنیں ہیں بے پردہ تھیں تو پردے والی بن جائے، نامحرموں سے ہنس ہنس کے بات کرتے ہیں تو پھر ان سے پردہ کرنے والے بن جائیں۔ مرد کا بھی پردہ ہے، عورت کا بھی پردہ ہے۔ جو احکام اور جو لمیٹیشنز اسلام نے دی ہیں اس کو لیا جائے۔ صرف اتنی سی بات سے ہم چھوٹ نہیں جائیں گے، جہاں بھی ایمان لائے۔ اللہ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے؟ تم نے ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے، لوٹ کر جانا ہے اور حساب دینا ہے۔ آئیے اس رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف والا رمضان بنائے۔ یہ رمضان گزرے تو ہمارے اندر ایک چینجنگ آ جائے، ایک تبدیلی آ جائے، رب تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم حاصل ہو جائے، پتہ چل جائے کہ میری زندگی کے جو 20 25 30 سال 40 سال گزرے ہیں اس میں پتہ نہیں میں نے کیا 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 نہیں، لیکن اس بار کا رمضان مجھے مقصد حیات دے کر چلا گیا، مجھے پرہیزگاری دے گیا، مجھے تقوی دے گیا، مجھے اللہ کا خوف دے گیا۔ رب تبارک و تعالی کا قرآن جھوٹا نہیں ہے، جھوٹے ہم ہیں، جھوٹا ہمارا دل ہے، جھوٹا ہمارا عمل ہے کہ ہم روزے کے تقاضے پورے نہیں کر رہے۔ کچھ تو خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے اتنے سالوں سے روزے رکھتے ہوئے بھی ہم لوگ تقوی کو نہیں پہنچ سکے۔ چلو اعلیٰ درجے کا تقوی نہیں، سب سے ادنا درجے کا تقوی ہی نصیب ہو جائے عملاً، کاش کہ ایسا ہو جائے۔ بہرحال صرف کھانا پینا چھوڑ دینا یہ کافی نہیں ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بھی اختیار کیا جائے، اور جن کو کرنے کا حکم دیا ان کو بھی اختیار کیا جائے۔ بس رب تبارک و تعالیٰ کا خوف سینے میں آ جائے۔ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا رب جہاں چاہے کہ تو موجود ہو تو تو وہاں پر موجود ہو، اور جہاں تیرا رب چاہتا ہے کہ تو موجود نہ ہو تو پھر تو وہاں پر نہ پایا جائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔